اشارہ دینا ہے کہ اس موقع پر کیا چیز ہونے والی ہے. اور بعض مرتبہ اشارہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھانا، لیکن کھل کے بھی نہیں بولتے کہ سبھی جائیں گے پھر. سمجھ رہے؟ جو اپنے لوگ رہتے ہیں ان کو اشارہ دینا پڑتا ہے ادھر سے مطلب پیچھے سے ہو تم کو دینا ہے. لیکن کھل کے بولیں گے تو پھر نہیں سو ناحق لوگ بھی نہیں چاہنے والے بھی آپ کو کھڑے ہو جائیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی. تو یہ انداز سمجھیے اللہ تعالیٰ کا، مطلب انہیں قرآن کریم. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھے میرے بارے میں. چل رہی بات کس کی؟ روزوں کی. اور بیچ میں یہ آیت ہے. اچھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور ایک جملہ اگر اس سے پہلے غور کریں گے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. عربی میں اتنی لذت ہے، یہ جب پڑھتے وقت ہے نا ایسا لگتا اللہ ایسا انہیں گلے کو لگا رہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم، اللہ تم کو جو ہے نا تمہارے واسطے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے واسطے مشکل نہیں چاہتے. اللہ ایسا سینے سے لگا کے اللہ تمہارے واسطے کیا چاہتے ہیں؟ یسر، آسانی چاہتے ہیں. اللہ تمہارے واسطے مشکل نہیں چاہتے. ایسا مت سمجھو روزے رکھ رہے تو تم کو مشکل میں ڈال رہے، ایسا نہیں. نوازنا ہے تم کو، نوازنے کے واسطے میں کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ آئے کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں فإنی قریب. اب اس کو اور وضاحت کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ جذبات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حکمت سے لبریز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں. تو بندوں نے پوچھا تو قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ بندوں کے یعنی سوالات ہیں، صحابہ کے سوالات کو ذکر کیا اللہ نے. صحابہ اس لیے معیار حق ہے، صحابہ کا درجہ بہت بڑا ہے. ان کے سوال کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. یہ سالون کا، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں. اتنا ہی نہیں، عورتیں بھی ایسی تھی صحابہ کی، اللہ سے اتنی محبت. حضرت خولہ آئی، ایک مسئلہ تھا، شوہر نے ان کو کہا تھا کہ تو میری ماں جیسی ہے. تو اس وقت تک مسئلہ یہ تھا کہ ماں جیسی ہو جاتی تھی، کہ نکاح حرام ہو جاتا. اب آئی اللہ کے رسول نے مسئلہ بتایا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا مسئلہ، جب تک اللہ کے رسول بھی وہی پابند تھے جو پہلے سے مسئلہ. جھگڑنے لگی، ایسا کیسا ہوں گا ایسا کیسا ہوں گا، میرا شوہر جائے گا تو بچوں کو اگر میں رکھ لوں گی تو کھلاؤں گی کیا، شوہر کو دیں گا تو پالیں گا کہاں سے، انہیں صحیح سے سنبھالیں گا کیسے. ایسا جھگڑنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں نے دیکھا. اچھا جھگڑی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا مسئلہ تو وہی ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کو صاف کہا. تو یہ ادھر بولنا تھا، انہیں ادھر متوجہ ہے، اللہ میرا مسئلہ کیسا ہے. جیسا اللہ کی طرف حضرت عائشہ فرماتی میں روم میں دیکھ رہی ہوں کہ انہیں اللہ کے رسول سے یعنی بحث کرنی، لڑنا. تجادلو کا لفظ ہے، 28واں پارہ شروع جس سے ہوتا. 28واں پارے کی پہلی آیت ہی پڑھیں گے نا تو ترجمہ کیا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یقیناً اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے بحث کر رہی ہے. سبحان اللہ. قیامت تک کے لیے ان کا نام چمکے گا. تو انہیں ایسا متوجہ ہوئی اللہ کی طرف، تو اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ یہ آیتیں لے کر مسئلہ حل کرو عورت کا. اور پورا صفحہ ہے اس کے اوپر، اس کا مسئلہ حل کر کے دیے، مسئلہ چینج کر کے دیے اس کو. اور بھی مطلب حضرت ام سلمہ آتی کہتی کہ ہمیشہ مردوں کا ذکر ہوتے رہتا، ہمارے عورتوں کا کہاں ذکر ہوتے رہتا. تو 22واں پارے کا پہلا صفحہ آپ دیکھیں گے تو لمبی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. ورنہ قانون کی جو کتابیں رہتی اس میں جو پروناؤن رہتا ضمیر، سمجھ رہے، وہ مرد کی استعمال ہوتی لیکن عورت انکلوڈیڈ رہتی. تو وہی طرز پہ قرآن بھی اترا. لیکن ان کو یہ تھا کہ عورت کا نام ہونا بولے تو اللہ نے پھر عورت کا نام لایا، مسلم مرد مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں. ایسا ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا نا کہ ان کے راز رکھنے کے لیے اللہ نے پورا بار بار گنایا، مرد عورت مرد عورت. پھر کہا سب کے لیے ہم نے اجر تیار کرا. تو بہرحال بات یہ تھی جو آیت پہ اپنے غور کرنا، اس میں
اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی خوش ہو رہے ہیں کہ بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کیا کہتے ہیں فَإِنِّي قریب, میں تو تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب دعا کرنے والا دعا کرتا تو میں قبول ہی کرتا. رد نہیں ہے دعاؤں میں, یہ بہت اہم چیز ہے جو اپنے کو جو ہے نا یقین ہونا چاہیے. رد نہیں ہے. اپنے کو کوئی مانگے تو اپن رد کرتے کیا؟ اپنے اپن جب کہ کچھ بھی نہیں, ہم تو فقیر ہی فقیر ہیں, اللہ ہم محتاج ہی محتاج, لیکن اپنے وسعت میں ہم نہیں دیتے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے پاس تو آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں, تو اس کے پاس رد ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی یہ کہنا کہ میری دعا رد ہوئی یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ غلط ہے. ایسا کہنا ناجائز ہے. دعا قبول نہیں, ایسا کہنا دعا قبول ہی ہوتی, رد کا سوال ہی نہیں. اور پھر دیکھو اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہیں اور جگہ اپلیکیشن دو تو اس پہ سیٹنگ ہوں گی, پھر میٹنگ ہوں گی, پھر چیٹنگ ہوگی, سمجھ رہے, یہ ترتیب ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے, سیٹنگ میٹنگ یہ سب چیزیں نہیں. اجیب, میں قبول ہی کر لیتا ہوں, اذا دعانی, جب وہ مجھے پکارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں قبول کر لیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اب ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر کانفیڈنس رکھیں, ایمان رکھیں. مانگے بھی مجھ سے اور مجھ پر ایمان بھی رکھیں, یعنی میرے اوپر کانفیڈنس رکھیں. ایسا نہیں کہ میں ان کو ضائع کر دوں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ انہیں بھلائیاں سے وہ لبریز ہو جائیں, بھلائیاں ملے, رہنمائی ملے ان کو. تو اس آیت سے جو ہے نا اپنے کو جو ہے رمضان کا مہینہ, اچھا یہ آیت یہاں کیوں ہے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے, کہ اس موقع پر اس لیے ہم سب مطلب ہے نا ہم کوشش کریں خاص طور سے تنہائی میں اللہ سے کیسا مانگے, ایسا مانگے جیسا بچہ ماں سے گڑ گڑا کے مانگے, قبول کرانے. اچھا یہ جو ہے نا ہر چیز کی قبولیت کرا سکتے صحابہ کرام جو ہے نا, مطلب اچھا اب ایک جو ہے نا واٹس ایپ پہ ایک میسیج گھوم رہا, اسے بھی ٹچ کریے. دیکھیے ہمارے جو ہے نا جیسے دو پر ہیں, پرندہ دو پروں سے اپنی اڑان بھرتا, ایسے ہی صحابہ کرام رہبان باللیل و فرسان بالنہار, صحابہ دن میں گھوڑ سوار تھے اور رات میں اللہ کے سامنے مسلح پہ سوار رہے. انہیں رات میں اللہ سے مانگنا اور دن میں اپنے کاموں میں لگا. تو ہمارے کام اصل نہیں ہے, کام تو ہم ایک شکلیں بناتے ہیں, لیکن اس میں روح بھری جائیں گی ہماری دعاؤں. جن کاموں کو اللہ نے ہم کو واسطہ بنایا ہے, جو بھی کام اللہ لے رہے ہیں ہم سے, اب انہیں لانگ لاسٹنگ بنانا ہے, اس کی برکات کو یہ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن نیت سے شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ. اب جیسے کھانا کعبہ, جس وقت حضرت ابراہیم بنا رہے تھے خود اتنے نروس تھے, مطلب کیونکہ آپ اگر پرانا اس کا محل وقوع دیکھیں گے مکہ کا, تو پہاڑ ایسے ہیں, یعنی دور سے پہاڑوں کا رینج ایسا 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 ہوتے ہوتے آگے یہ چٹیاں جہاں کعبہ ہے, اور نہ گھاس اگتی نہ کچھ اگتی, نہ پرندہ پر مارتا تھا, نہ کوئی پرندہ رہتا. تو حضرت ابراہیم بناتے کو سوچ رہے یہاں کون آنے والا. اچھا لیکن حضرت ابراہیم کا کانفیڈنس دیکھیے, وہاں اپنے جیسا رہا, دعا مانگتے ہوئے سوچیں گے یہاں مل کیا سکتا, گوشت مانگیں گے اللہ سے, گوشت سے اللہ رزق دے, کیونکہ شکار ملے گا, شکار کرنے کی جگہ ہے. لیکن انہوں نے کہا پھلوں سے رزق دے, کیونکہ ہم مانگنے والے, وہ کیسا دینے کا وہ تیری ذمہ داری. یہاں اسباب کچھ نہیں دکھ رہے پھل کے, یہاں تو گھاس بھی نہیں ہوتی. اب مکہ کو دیکھو, دور دور تک کہیں گھاس نہیں, کہیں کہیں کانٹوں کا جھاڑ دکھے گا, وہ تو اونٹ چل رہے وغیرہ وہی ماحول دکھتے رہے. لیکن انہوں نے کہا میں اللہ سے مانگ رہا نا, وہ دینے والا وہ ہے, بس میرے کو نہیں دیکھنا ہے آگے پیچھے کیا ہے, مجھے یہ ہونا تو ہونا. اچھا پھر قبولیت کیسا ہوئی؟ وہ قبولیت 5000 سال کے بعد. ایک نبی مانگے تھے اور مکہ کو ایسا ماحول مانگا, تو اللہ نے وہ ماحول دیا. پھر پھلوں سے ایسا رزق دیا ہے کہ آپ کو اپنے کو عباسی ملتا, مکہ میں اس سے تازہ ملتا. پیک ہوتے ہی فوراً وہاں جاتا پہلے, پھر اپنے پاس آتا بعد. تو چیز
چیز اپنے ملک کی رہتی، اپنے کو باسی ملتی، لیکن مکہ والوں کو تازہ ملتی. تو اللہ کا نظام ہے. اللہ دیکھو یہ پلین بننا، یہ بننا، یہ سب دعاؤں کا، اس کے پیچھے کی تیاریاں ہیں. یہ دعا قبول کرانا ہے کہ پھل یہاں پہنچانا ہے. تو اس کے لیے اتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرا ہے اللہ نے. تو دعاؤں کے اندر اسی لیے جامع دعا مانگنے کا بھی حکم ہے. جامع دعا مانگنے کا مطلب کیسا ہے؟ سر بات بہت لمبی ہو رہی، جلدی میں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی ایک دعا تم بولو اللہ قبول کریں گے، ایک دعا قبول کراؤں. لمبی ہے کہانی. اس میں ایک آدمی تھا، انہیں ایک دعا بولے تو مانگا، اے اللہ میں اپنے بہو کے ہاتھوں سے اونٹ کا دودھ دھوتے تو دیکھوں. بہو کے ہاتھ سے اونٹ کا دودھ دھوتے. اس کی کچھ شادی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کیا مانگا؟ بہو کے ہاتھ سے دیکھوں. تو شادی ہوں گے تو بیٹا ہوں گا نا، پھر بیٹا ہوں گا تو بڑا ہوں گا تو شادی ہوں گی، بہو آئیں گے. اور انہیں اندھا تھا، دیکھنے کی بھی دعا مانگا. کب دیکھیں گا؟ جب آنکھ آئیں گے تو دیکھیں گے. تو جامع دعا، سب میں جامع دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں دے اور آخرت کی بھی، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. یعنی 2/3 آخرت کے اعتبار سے 1/3 دنیا کی. یہ دعا بہت جامع ہے. اسی لیے دعاؤں میں جو اپنی غلطیاں ہیں نا، ایک تو کانفیڈنس نہیں رہتا، ایک اسباب کو دیکھ کو مانگتے. 1 کروڑ مانگتے ہوئے شرم آ رہی، ہاں اتنا ملیں گا اپنے کو، لاکھ مانگیں گے. اس کا مطلب یعنی کہیں نہیں پیسوں کے بعد، یعنی اپن یہ دیکھ رہے اس میں اللہ کی توہین کر رہے. ہم دعا نہیں مانگ رہے، اللہ کی توہین کر رہے کہ اپن اپنے اسباب پہ دیکھ رہے، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے. تو اللہ کی طرف دیکھ کر مانگے. اللہ تیرے خزانوں میں کمی ہے، اور پورے کانفیڈنس سے ایمان ہونا چاہیے. ایمان پہ جو ہے نا، جتنا زیادہ جس کا یقین اپنے پر بنتا ہے آدمی اتنا ذمہ داری ہے. انہوں میرے اوپر پورا بھروسہ کرے سے تو اپنے کو ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے وہ کر کے دیں. تو اللہ پر ایمان رکھ. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جو ہے نا ایسا دل کو حوالہ رکھ کر بھی نہیں مانگنا چاہیے. اس میں بھی اللہ کی توفیق ہے. پورے کانفیڈنس اور گڑ گڑا کے مانگنا. جیسے اللہ سے ہی مانگنا نہیں ہو رہا. آج پریشانی آتی تو آدمی سب کو سناتا، اللہ کو نہیں سنا. اللہ کو سنانا. اس لیے یا تو تہجد کے وقت یا جب سونے سے پہلے، جب ماحول پورا سازگار ہو، امین ہو، تنہا ہو، بس میں ہوں میرا اللہ ہے، تو اللہ کو اپنے سارے ٹکڑے سنانا، اس کے سامنے ساری چیزوں کو سنانا، اور اللہ اپنے اسباب سے لانا. اپنی طرف نہیں دیکھنا کہ اپن کہاں سے ہو سکتا ہوں، نہیں، بس اللہ آپ کریں گے، میں آپ کو سامنے اپنے. پھر اللہ اسی میں پھر اسباب پیدا کرتے ہیں. تو اس مطلب ہے نا ہمیشہ ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خصوصیت کے ساتھ. خاص طور سے افطار کے وقت بھی جو ہے، افطار سے پہلے بھی ہم اپنے فون وغیرہ کو دور رکھ کر، اگر ضروری نہیں رات میں جب سب چیزوں سے فارغ ہو کر کچھ وقت مختص کریں. اب آخر کے 10 دن بہت ہی اہم ہیں دعاؤں کے لیے، عبادتوں کے لیے. تو اس میں بھی خاص طور سے اپنے جو کام چل رہے ہیں اللہ اس میں برکت دے، اور اس کا فیض اللہ قیامت تک جاری فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے کہ ہم لوگ کل قبروں میں بھی رہیں تو اس کے ہوائیں اور اس کی روشنی ہم تک پہنچتے رہے. اس لیے کثرت سے دعا. الحمد للہ رب العالمین. اللہ